طرف جانا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ بلیغ گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ صاحب۔ الحمد لله الذي أبرى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا ذکرہ اسلام گزر۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت پیر سید علی مختار شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء اور اہل محبت بزرگ اور معززین علاقہ تشریف فرمائے ہیں، سب کو اس آخر کی طرف سے اسلام محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، تسلسل کے ساتھ راستے میں بھی مجھے یہی بات کہی گئی کہ وقت کا خیال رکھنا ہے، اور جتنے لمحات میں اسٹیج پہ بیٹھا تو ہر پڑھنے والے نے یہی کہا کہ وقت کا خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ چند عرصے میرے اہل محبت بیٹھے ہیں وہ بھی میرے مزاج سے آشنا ہیں۔ میرے لیے جس وقت کی تخصیص کی جاتی ہے میری 100% کوشش ہوتی ہے اسے 1-2 منٹ پہلے ہی بات چھوڑ دوں۔ اب 12 بجنے میں 5 منٹ میری گھڑی پہ رہتے ہیں اور 10 منٹ اوپر مجھے کہا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ 12 بجے کے 10 منٹ سے پہلے بات کو ختم کر دوں گا۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی بات اچھی لگے تو دل میں ارادہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے گا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی سورۃ عنکبوت کی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس کی کو بیٹا بند کر دو، سمپل واز کرو صرف۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو جہد کرتے ہیں فینا ہمارے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، نَهْدِيَنَّا کے آخر میں نون ثقیلہ ہے اور یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّا، ہم ضرور با ضرور ان کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں سبلنا، اپنے راستوں کی۔ اور عربی زبان کے اندر جمع کا اطلاق کم از کم 3 بھی ہوتا ہے، اور سبل جمع ہے سبیل کی۔ فرمایا کہ جتنا تمہارا جہد، جتنی تمہاری محنت، جتنی تمہاری کوشش جس کلائمیکس پہ ہوگی، جتنی تمہارے اندر للہیت اور خلوص ہوگا، اللہ اتنے زیادہ راستے پیدا کر دے گا۔ اس لیے
جب کوئی مقرر کوئی خطیب بیان کرتا ہے تو اس محفل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو سپیاں اپنا منہ کھول لیتی ہے نا, تو جس سپی کے منہ کے اندر پانی کی ایک بوند پڑ جائے, 2 بوندیں پڑ جائیں, 3 بوندیں پڑ جائیں, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو بے قیمت ایک پانی کا قطرہ تھا وہ بے قیمت نہیں رہتا. جب کوئی جوہری اس کو سپی کو کھولتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بے قیمت پانی کا قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا ہے. ایسے ہی جب آپ کسی مجلس علم میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح محفل کے اوپر برستی ہے. جن کے دلوں کی سپیاں کھلی ہوتی ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف رحمت کے ملتجی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پانی کے قطرے, رحمت کے قطرے ان کے سینوں کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں. جب مر کے قبر میں پہنچو گے, فرشتے پوچھیں گے کیا لے کے آئے گے, کیا لے کے آئے ہو, تو آپ کہیں گے دل کی سپی کھول کر دیکھ لے, یہاں سے عشق مصطفیٰ کے موتی نکل رہے ہیں. تو دوستو اس ذوق سے بیٹھیں کہ ہم نے عشق رسول کے موتی لے کے جانے ہیں. تو قرآن پاک سے بڑھ کے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے کلام سے ہی آغاز کرتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ کا ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے, تمہارے رب کا یہ حکم ہے, اللہ تعبدو, تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی, الا ایہ, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی. تمہاری جبین نیاز جب بھی جھکے تو اپنے مالک کے سامنے جھکے, کسی غیر کے سامنے جھکنا نہیں ہے. الا ایہ وبالوالدین احسانا, اللہ کی عبادت کے بعد تمہارے اس مادی وجود کے اوپر جو اولین حق ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے. اس کی قرآن پاک نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر